لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک۔ عازمین حج کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے حج اخراجات میں اضافے کے اعلان کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی حج پیکیجز مہنگے ہو گئے ہیں۔ حج کمپنیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے حج اخراجات میں اضافے کے اعلان کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں کم از کم حج پیکیجز جو ہیں وہ 6.5 لاکھ روپے ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حج اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہونے کے باعث رواں سال ہزاروں افراد فریضہ حج کی ادائیگی سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ شہریوں نے گزشتہ 5 سالوں کے حج اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ سابق حکومت کے 5 سالوں میں حج اخراجات میں صرف 8,000 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے اپنے 6 ماہ کے دور میں حج اخراجات میں 1.5 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں نے حکومت کے اقدامات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے عوام دشمن قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے شہریوں کے تاثرات کیا ہیں۔ حکومت نے حج 2019 کے لیے حج پالیسی کا اعلان کیا ہے، آپ اس حج پالیسی سے مطمئن؟ نہیں، کیونکہ یہ تو غریب عوام پہ ظلم ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس ارض مقدس پہ حاضری دے دوں، لیکن انہوں نے ایک دم تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے اضافی بوجھ ڈالا۔ جنہوں نے 2-2 لاکھ روپے جمع کر رکھے تھے کہ ہم اگلے سال حج کریں گے، وہ ایسی کی رہے۔ آپ کے خیال میں حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے؟ سبسڈی بھی دینی چاہیے تھی، اور تھوڑا سا اپنے اخراجات میں کمی کر کے زائرین حج کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے۔ بالکل مطمئن نہیں ہے اور بہت خراب کام کیے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ہے نا بڑی سبسڈی دی جاتی ہے، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، دیتے ہیں۔ اور آپ کا عراق جو ہے وہ 75% دیتا ہے، صرف 25% حاجی سے لیتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 11 ارب روپے سینماز بنانے کے لیے ان کے پاس ہیں جو ہم ارینج کر دیں گے اور آپ سینماز بنائیں، لیکن اس بات کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ یہ سبسڈی دیتے اور حاجی کو سہولیات مہیا کرتے اور ان کے لیے کوئی کام کرتے۔ انہوں نے عمران صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ سکھوں کے لیے اور اس کے زیارتوں کے لیے انہوں نے اربوں روپے اس کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے بارڈرز بھی کھول دیا، ان کو بلا بھی لیا، اور جو مسلمان فرض کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے پابندیاں ایسی لگا دی کہ تاکہ کوئی جا ہی نہ سکے۔ یہ پالیسی صرف امیروں کے لیے ہیں یا ان سوداگروں کے لیے ہے جو حج پالیسی کے تحت کاروبار کرنے جاتے ہیں۔ یہ اگر 4.5 کی جگہ 6 بھی ہوتا تو وہ دیتے اور چلے جاتے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر سبسڈی دی جاتی تو غریب اس سے مطمئن ہوتا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی معاملات ہیں تو اس کا کوئی نعم البدل سلسلہ رکھیں۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے نمائندے الحاج محمد سعید صابری سے پرائیویٹ سیکٹر میں حج مہنگا ہونے کے اسباب جانتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے حج اخراجات میں اضافے کے اعلان کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی حج مہنگا ہونے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے نمائندے الحاج محمد سعید صابری صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں حج جو ہے وہ اس کے حج اخراجات کیا ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت حج اتنا مہنگا کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا حج پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جو اضافے ہوتے تھے وہ 10,000 اور 20,000 کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اس دفعہ جو ہے 1,57,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جو لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب سرکاری اسکیم کا یہ عالم ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کا حج جب تقریباً دگنا ہو چکا ہوگا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے حج پرائیویٹ سیکٹر کو بھی حج کرانا مشکل ہو جائے گا۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے کتنا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری تو نظر کے اندر جو محسوس ہو رہا ہے وہ تقریباً 6 لاکھ سے کم کا کوئی پیکج بنتا نظر نہیں آ رہا ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کیونکہ اس کے اخراجات اتنے سادے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کیونکہ وہ دفتر اپنا چلاتا ہے، اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتا ہے، ٹیکس ادا کرتا ہے، FBR کے ٹیکس ادا کرتا ہے، ہر طرح کے ٹیکس اس کے اوپر ہے، بورڈ لگا لے تو اس کا ٹیکس ہے، باہر اس کے اور جو معاملات اس کے ہوتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اتنے معاملات جو ہے لوگوں کی دستر سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تو پرائیویٹ سیکٹر فیل نہ ہو جائے ایسا لگتا ہے۔ حکومت کے اعلان کے مطابق رواں سال شمالی زون کے حج اخراجات 4,36,000 روپے اور جنوبی زون سے 4,26,000 روپے ہوں گے۔
जबकि कुर्बानी के 19,000 रुपये अलग से जमा कराने होंगे। मौजूदा हुकूमत ने हज अखराजात में 1,56,000 रुपये का इजाफा किया है। साबिक हुकूमत ने आदमीन हज को तकरीबन 4.5 अरब रुपए की सब्सिडी दे रखी थी, जिससे फी हाजी को 40,000 से 45,000 रुपये तक का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जो साहब इस्तिताअत हो सिर्फ वो हज पर जाए। अगर मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत के 5 सालों में हज अखराजात का जायज़ा लिया जाए तो 2014 में हज अखराजात 2,72,000 रुपये थे, 2015 में हज अखराजात 2,64,000, 2016 में हज अखराजात 2,70,000, 2017 में हज अखराजात 2,80,000 और 2018 में भी हज अखराजात 2,80,000 रुपये थे। शहरियों का ख्याल है कि हज अखराजात में इजाफे के बाईस सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले आदमीन हज की तादाद में कमी आ जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल सरकारी स्कीम के 1,10,000 के कोटे के लिए 4.25 लाख दरखास्तें मौसूल हुई थी। रवा साल मुल्क भर से 1,84,000 आदमी ने हज फरीदा हज अदा करेंगे। 1,10,000 आदमी ने हज सरकारी स्कीम से, जबकि 73,000 आदमी ने हज प्राइवेट स्कीम से हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे। शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।